اب جو حافظ ہے اس کا کتنا ریوارڈ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالی حافظ قرآن سے پڑھیں گے اقرا ورتل، پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور جہاں پہ تمہارا والناس ہوگا وہاں پہ تمہارا مقام ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ ان سے بات کر رہے تھے تو فرمایا، معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی رحمت والی ہو، بلیسنگ والی ہو، اور تمہاری موت شہادت کی ہو، اور تم جس دن ڈر اور خوف ہوگا اس دن تمہیں کوئی خوف نہ ہو، اور جس دن اندھیرا ہوگا اس دن روشنی ہو، اور جس دن گرمی ہوگی اس دن سایہ ہو، اور جس دن پیاس ہوگی اس دن تازگی ہو، اور جس دن اعمال کم ہوں گے اس دن اعمال زیادہ ہو جائیں، اور جس دن گمراہی ہوگی اس دن گائیڈنس مل جائے، ہدایت مل جائے، رہنمائی ہو۔ تو پھر کیا کام کرو؟ اسٹڈی دا قرآن، قرآن کو پڑھو۔ یہ ایک ہی ریسورس ہے جو تمہیں اللہ کی بلیسنگ کی طرف، اس کی رحمت مرسی کی طرف لے کے جائے گا، اور شیطان سے پروٹیکشن ملے گی، شیطان سے حفاظت ملے گی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں قیامت والے دن، تو پھر قرآن کے ساتھ دل لگا لیں، قرآن کو ٹائم دیں، قرآن کے ساتھ دل لگائیں، ایٹ لیسٹ آپ 1 گھنٹہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ابو ہریرہ، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو سیکھو اور اس کو سکھاؤ، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہوئے، اور اگر تمہاری موت اس حالت میں آ جائے کہ تم قرآن کو سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو، تو فرشتے جو ہیں وہ تمہیں اس حالت میں پائیں گے، تم جس طرح انسان حج کر کے پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس جب تو جائے گا تو اسی طرح ہوگا جس طرح حاجی جو ہیں وہ حج کر کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اسی طرح جو قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے فوت ہوتا ہے وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ تو آج ہم وعدہ کریں کہ ہم بھی قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ تو یہ قرآن کو سیکھنا جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے، مسلمز کی کولیکٹیو ڈیوٹی ہے، سب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سیکھیں، اور انڈیویجولی جو اسکالرز اور ٹیچرز ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ دوسروں کو قرآن سکھائیں، ان کو سہولیات مہیا کریں۔ اور اسی طرح سے تجوید کو سیکھنا یہ صرف سننا ہی نہیں ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ریسائٹ دا قرآن ڈسٹنکٹلی، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اور جب آپ قرآن کو سیکھیں تو یاد رکھیں کہ کوالیفائڈ ٹیچر سے سیکھیں۔ جب آپ قرآن کو سیکھتے ہیں تو پڑھے لکھے ٹیچر سے سیکھیں جس کو واقعتاً علم ہو کہ وہ سکھا کیا رہے اور اس نے خود آگے پہلے سے سیکھا ہو۔ آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ قرآن کو فرض سیکھنا فرض سمجھتے نہیں ہیں تو کیونکہ قرآن میں کچھ ایسے ورڈ ہیں جو کہ رائٹنگ میں لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ سائلنٹ ہیں، جیسے ہے او لأذبحنہ، او کچھ لوگ کیا پڑھتے ہیں لا اذبح،
یہ ہے او لأذبح، کیونکہ حمزہ لام کے بعد حمزہ ہے تو ذال سکون، لأذبحنہ۔ اسی طرح سے بِأَيْدِیُّں، ای کے بعد دو یا ہیں، تو اب بِأَيْدِیُّں وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اب ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو یہ ہمیں جب رول سیکھتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ کیسے پڑھیں گے۔ اب تلاوت کے کچھ کرٹسیز، تلاوت کے کچھ آداب ہیں، طریقے ہیں۔ پہلا ہے پیوریفائی آف باڈی، کلوتھس اینڈ پلیس، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی جگہ کو پاک صاف رکھنا، قبلہ رخ ہونا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ سینگ استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت سے پہلے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اور انٹرپشن جو ہے، جو کہ چیز آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہو اس کو اپنے سے ہٹا دینا۔ مثلاً آپ کہیں ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہیں، ٹی وی آن ہے، ساتھ دوسرے بھی بیٹھے ہیں، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اور کہیں شور و گل میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھنے لگے ہیں تو وہاں سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو ایسی جگہوں سے اوائڈ کریں جہاں پہ آپ کو قرآن پڑھنے میں مشقت ہو۔ اور نمبر 5 ہے کہ بیوٹیفائنگ وائس، اپنی آواز کو خوبصورت کر کے پڑھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا۔ اسی میں آ جاتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ پوز کرنا ہے، کہاں پہ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے، یہ سارے طریقے تجویز سے ہی پتہ چلتے ہیں۔ یہ تھے آداب۔ اب یہ ہے ہیلپ فل کچھ سٹیپس ہیں جن کو کرنے سے آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ پڑھنا جو ہے آپ نے سیکھنا ہے جب تو کوالیفائڈ ٹیچر سے سیکھنا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ایسی بک تلاش کریں یا نوٹ بک بنائیں جس پہ آپ رولز لکھیں، جو تجوید کے رولز لکھیں، اور جو بھی رول آپ سیکھ لیں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے رول سیکھا ہے ہیوی لیٹرز کا، ہیوی لیٹر آپ نے حروف مستعلیہ پڑھا کہ وہ 7 ہیں، خ ص ض ق خ ص ض ط ظ غین اینڈ قاف۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کھولا اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں آپ، قل هو اللہ احد۔ اس میں آپ دیکھیں قاف ہیوی لیٹر ہے، اس کو آپ انڈر لائن کریں یا اپنے ذہن میں بٹھائیں گے قاف ہیوی ہے، اس کو میں نے قل پڑھنا ہے، قل، کل نہیں پڑھنا ہے، کل نہیں پڑھنا، قل قل۔ اس کے بعد ہے الصمد، سیکنڈ آیا جب پڑھتے ہیں اللہ الصمد، صاد کیا ہے؟ ہیوی ہے، اللہ الصمد، ٹھیک ہے؟ تو اس پوری صورت میں 2 لیٹرز جو ہیں وہ ہیوی ہیں۔ اسی طرح آپ باقی صورتیں پڑھتے ہیں تو وہاں انڈر لائن کریں یا اپنے مائنڈ میں بٹھائیں کہ یہ لیٹر ہیوی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جائیں۔ اس کے بعد آپ ریکارڈنگ سنیں، کوئی ریسائٹیشن، جو ریسائٹرز جو ہے جو آپ کو پسند ہے، جن کی آواز کلیئر ہے، سلو پڑتا ہے اور میڈیم ہے، تو اس کو آپ سنیں اور ان کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں، جس طرح کہ شیخ محمد خلیل الحصری ہے اور حذیفی ہے، شیخ حذیفہ اور شیخ محمد صدیقی اور منشاوی اور باقی اور بھی بہت سارے ریسائٹر ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نمبر 4 آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے رولز جو ہیں وہ ایک ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں، دوسرا آپ اس کو ڈائری پہ لکھ رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس بک ہے، تیسرا آپ ریسائٹر بھی سن رہے ہیں، اور چوتھا آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اپلائی کرنا ہے، رولز کو اپلائی کرنا ہے۔ کوئی بھی صورت آپ کو ملتی ہے تو اس پہ بار بار پڑھیں اور وہ جو رولز کیے ہوں گے وہ آپ نے وہاں پہ اپلائی کریں، اور اسی طرح سے پریکٹس کریں۔ نمبر 5 کیا ہے؟ پریکٹس، کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک سارا پڑھا ہوا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پریکٹس میکس پرفیکٹ، تو اس وجہ سے
آپ نے یہ 5 رولز فالو کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تجوید سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، قرآن کو آپ ٹائم دیں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا، حدیث میں آتا ہے وہ 2 نعمتیں، ایک ہے آپ کی عمر، آپ کی عمر، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کی جوانی، آپ کی صحت، اللہ پوچھیں گے تمہاری، تجھے میں نے صحت دی تھی، تو تندرست تھا، تیرے پاس تو جا سکتا تھا، تو سیکھ سکتا تھا، اس کے باوجود کیوں نہیں سیکھا، کیوں نہیں پڑھا، کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ وقت کے بارے میں پوچھیں گے، تو ہم وقت کو ضائع نہیں کریں۔ اللہ پوچھیں گے وقت کو کہاں صرف کیا، کہاں پہ لگایا، کیا کیا خالی وقت میں؟ کیا ٹی وی دیکھتے رہے، کیا یوٹیوب پہ لگے رہے، کیا گھر کے صفائیوں کو لگے رہے، کیا گھر کے کام کاجوں کو لگے رہے؟ صرف ہم نے انہی چیزوں کو اہمیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب سوال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ سوال کریں گے، تب ہمارے پاس جواب دینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم کوئی بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے 2 چیزیں ہیں جس کی انسان بہت زیادہ ناشکری کرتا ہے، ایک ہے وقت اور دوسرا